اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر، اما بعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون۔ یہ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، آیت نمبر 32 میں، کہ جتنے بھی قومیں ہیں، پہلے آئیں، جو اب آئیں ہیں، جو آئیں گی، سب کو اللہ اپنے سامنے حاضر فرمائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ذکر کیا کہ تم ان چیزوں میں غور کرو تو اللہ کی قدرت اور طاقت اور بڑائی سب تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی، اور یہ بات تمہیں یقین میں آ جائے گی تمہارے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ اتنا زبردست جب قادر ہے تو انسانوں کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا دے گا حساب کے لیے۔ جو ذات اتنی قادر ہے، اتنی زبردست ہے، تو پھر وہ دوبارہ اٹھانا انسان کے لیے تو بہت چھوٹا کام ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے، انسان کو پیدا کرنا تو اس سے چھوٹی بات ہے۔ جب آسمان و زمین جیسی مخلوق اللہ نے پیدا کر دیا اور سنبھالا ہوا ہے کب سے، تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ آج اللہ اپنی جو قدرت ذکر کر رہے ہیں، کل بھی کئی قدرت اللہ نے ذکر کی، وہی سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھل کو، فروٹ کو، زمین کو زندہ کر کے ہر طرح کی چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء تمہاری خاطر اللہ پیدا کرتے ہیں اپنی قدرت کاملہ سے، اور یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تعجب خیز ہیں، ہر چیز تعجب خیز ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ دیکھنے کے ایسے عادی ہیں کہ ہمیں تعجب لگتا نہیں ہے، وہ عادی ہو گئے ہیں دیکھتے دیکھتے۔ یہ آسمان کا بے ستون کے کھڑا ہونا کیا کم تعجب کی بات ہے؟ اگر دنیا میں کوئی چھت
ایسی کھڑی کر دے جو بغیر پلر اور سہاروں کے ہو، تو لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے جائیں گے اور تعجب کریں گے کہ اچھا فلاں شہر میں بھائی بغیر کسی ستون کے ایک دیوار کھڑی ہے. لوگ دیکھنے جائیں گے کہ نہیں؟ پیسہ دے کر دیکھیں گے آخر کیسے. بھائی یہ منظر تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیا ہوا ہے، بغیر کسی پلر، بغیر کسی دیواروں کے سہارے کے، کھمبے کے سہارے کے، اتنی زبردست چھت اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے سب کھڑی کر رکھی. کیا تعجب خیز منظر نہیں ہے؟ ایک گٹھلی سے اتنا زبردست اربوں گنا بڑا درخت کا نکل آنا اور اس میں سے بے شمار پھل نکلتے رہنا، یہ معمولی تعجب کی بات ہے. خود اپنی پیدائش میں انسان غور کرے کہ ایک قطرے کے بھی ذرا سے حصے سے ایسے خوبصورت زندہ جاوید انسان کو نکال دینا، مختلف صلاحیتوں والے انسان کو نکالنا کم تعجب کی چیز ہے. پورا عالم یہ تعجب خیز منظر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ دیکھتے رہنے کے ایسے عادی ہیں کہ ہمیں تعجب لگتا نہیں. سب معجزہ ہے، عاجز کرنے والی چیز ہے. انسان اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کر لے. بغیر ستون کے چھت کوئی کھڑی کر سکتا ہے؟ تو یہ آسمان کا کھڑا ہونا معجزہ ہوا کہ نہیں؟ اتنا بڑا سورج بغیر کسی بندھن کے فضا میں تیرتا ہوا ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلتا ہوا اللہ کے حکم سے چلا جاتا ہے، یہ معمولی تعجب کی چیز ہے. کوئی جو ہے کوئی گیند ہو کوئی بڑی ہو ایسے آپ فضا میں چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ بھی زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج زمین سے، اور اللہ کے حکم سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلتا ہوا کیسے چلا جا رہا ہے. جب سے اللہ نے لگایا ہے قیامت تک بغیر ادھر ادھر کیے ہوئے اسی طرح وہ چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پھل فروٹ ہم سب پیدا کرتے ہیں، اے منکرو، اے کافرو، اے باغیو، اے طاغیو، وما عملتہ ایدیہم، ان کافروں کے ہاتھ نہیں ہیں جو کام کرتے ہیں، پھلوں کو بناتے ہوں، پیک کرتے ہوں، رنگت ڈالتے ہوں، سب کچھ کون ڈالتا ہے اس میں؟ وہاں کسی اور کا ہاتھ ہے؟ صرف قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے جو ہر چیز کو بنا رہا ہوتا ہے، جی ہر چیز کو پیک کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں ذائقے ڈال رہا ہوتا ہے، جی ہر چیز میں تاثیر الگ الگ ڈال رہا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ کس کی طاقت ہے بھائی؟ بس صرف قدرت کی طاقت ہے. وما عملتہ ایدیہم، تمہارے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے، کافروں کے ہاتھوں نے، منکروں کے ہاتھوں نے یہ نہیں کیا ہے، بلکہ قدرت کے ہاتھ نے کیا ہے سب کچھ. افلا یشکرون، پھر بھی شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے سامنے اونچا سر جھکاؤ، اس کے لیے تیار نہیں ہے. نہ جانے کتنے در تلاش کیے ہیں جہاں اپنی مرادوں کو جا کے پورا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہاں جانے کے بعد بھی اللہ ہی پورا کرتا ہے، کوئی اور نہیں. فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات. سبحان کے معنی کیا ہے بھائی؟ پاک ہے وہ ذات جس نے قسم کی چیزوں کو کائنات میں پیدا کیا ہے. زمین سے اگنے والی اور نکلنے والی چیزوں میں مما تنبت الارض، جس کو زمین اگاتی ہے ان میں سے قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، انگنت چیزیں پیدا کی ہیں، کوئی گن نہیں سکتا ہے. ایک ایک چیز میں اتنی کوالٹیاں ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. آم میں کتنی کوالٹیاں ہیں بھائی؟ کوئی شمار کر سکتے ہیں؟ ہر پھل میں، ہر فروٹ میں قسم کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مختلف چیزیں. سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ شرک سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، کمی کوتاہی سے پاک ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، اور بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، ولد سے پاک ہے. ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. ضرورتوں سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ ہے مطلب سبحان کا. اب بتائیے کوئی ہے اللہ جیسا؟ لا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسا کوئی تو ہے ہی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال یعنی کام میں. یہ ہے سبحان. ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا لیکن خود جوڑے سے پاک ہے. خود کیا ہے؟ تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، انسان کو جوڑا جوڑا. اب تو لوگوں نے، سائنس دانوں نے ریسرچ کیا کہ یہ جو
نباتات ہیں نا، ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، اگنے والی جو چیزیں ہیں ان میں بھی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ جوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، 1400 سال پہلے اتار دیا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، 27ویں پارے میں آئے گا سورہ ذاریات میں، ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، ہر شے کو۔ یہ اور بات ہے کہ اب تم پہنچ رہے ہو دھیرے دھیرے وہاں تک، لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہر چیز کو اللہ نے کیسے پیدا کیا بھائی؟ جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں سبحان الذی، وہ ذات خود جوڑے سے پاک ہے جس نے ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ یہاں سبحان کا مطلب یہ ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات عالی جس نے ازواج جوڑا جوڑا پیدا کیا، کلھا، ہر چیز کو، مما تنبت الارض، خواہ وہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہوں، پھل فروٹ غلہ تمام چیزیں، ان کو بھی مختلف انواع اور اقسام کی پیدا کی ہیں۔ اگر جوڑا سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہہ لیجیے آپ، مختلف انواع، مختلف قسم کی چیزوں کو اللہ نے زمین سے نکلنے والی چیزوں میں سے پیدا کیا ہے۔ اور کس میں سے؟ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اے منکرو، اے کافرو، خطاب روئے سخن جو ہے کافروں ہی کی طرف ہے، سب کو ہی کہا جا رہا ہے۔ کافر کا مطلب جو اللہ کی قدرتوں کا منکر ہو، اللہ کی باتوں کا منکر ہو، جی اللہ کے احکامات پر نہ چلتا ہو، اللہ کی کہی ہوئی چیزوں کو نہ کرتا ہو، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہ مانتا ہو، وہی ہے بھائی کافر۔ اگر کافر کی تعریف یہ ہے تو نہ جانے کتنے نام نہاد مسلمان بھی اسی میں آئیں گے، ہے یا نہیں؟ فرمایا وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہارے اندر بھی اللہ نے جوڑے کا سلسلہ رکھا ہے، انسانوں میں بھی ہے کہ نہیں؟ وہ تو ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تمہارے اپنے اندر بھی زمین سے اگنے والی چیزوں میں تو پیدا کیا ہی ہے جوڑا جوڑا مختلف قسم کی چیزیں جس کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ آپ چلے جائیے ذرا منڈی، وہاں کھڑے ہوئیے، اللہ کی ذرا قدرت کا نظارہ کیجئے، زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے مختلف چیزوں کو، قسمہ قسم کی چیزوں کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیسے پیدا کیا ہے۔ ایک منڈی نہیں، ہزاروں لاکھوں منڈیاں چلے جائیے، بھری ہوئی ہیں اللہ کے قدرت کے کرشموں سے۔ سبحان اللہ، کسی کا ذائقہ کچھ، کسی کا ذائقہ کچھ، کسی کی رنگت کچھ، کسی کی تاثیر کچھ، کسی کا انداز بنانے کا کچھ۔ اللہ اکبر، پتیوں میں کیسی کٹنگ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی غور کیا ہم نے؟ دھنیا کی پتی ہے اور نہ جانے کن کن سب پتیاں ہیں، سب کی کٹنگ اللہ الگ کرتا ہے۔ کیسا کاریگر ہے واقعی میں، کتنا فرصت ہے کہ ایک ایک پتی کے اندر وہ کٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، اور تمہارے اندر بھی اللہ نے کیا پیدا کیا؟ جوڑا جوڑا پیدا کیا، لیکن خود جوڑے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ بتانا ہے، سبحان ہے وہ۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، یہ دو چیزیں تو اللہ نے وہ ذکر کی ہیں جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے، تم سمجھ سکتے ہو۔ بے شمار وہ چیزیں ہیں جس کا اے لوگوں تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں زمین میں اور آسمان میں پیدا کی ہیں اور جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں سب کو۔ لیکن خود جوڑے سے کیا ہے بھائی؟ وہ سبحان ہے، خود تنہا ہے، خود وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ جو ہے تنہا ہے، وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے نماز میں ایک وتر بھی رکھ دی ہے تاکہ ساری نمازیں کیا ہو جائیں؟ طاق ہو جائیں۔ وتر کو پسند کرتا ہے، اسی لیے یہ ہے کہ اگر کسی کو دو تو 3 دے دو، کوئی چیز 1 2، جی لوگ یہ خیال کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، جوڑا جوڑا دینا بھی فضیلت رکھتا ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا ہے بھائی؟ جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ وَمِمَّا، اور ان چیزوں میں سے بھی اللہ نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں اے لوگوں، اے انسانوں، لا يعلمون، جس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں کیا کیا چیزیں، زمین کے اندر، جی آسمان کے اوپر اور فضاؤں کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، انسان کو اس کا علم تک بھی نہیں ہے۔ اللہ پیدا بھی کیا ہے اور ان کو بھی چلا رہا ہے۔ اور نشانیاں اللہ کی دیکھیے، اور اللہ کی قدرت
سے اللہ کو پہچانیے، اللہ کی معرفت حاصل کیجیے، تاکہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ اللہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کوئی نہیں، صرف تنہا اللہ ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے، جبکہ دنیا میں زیادہ تر لوگ غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، زیادہ تر، بہت کم ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تو بہت کم ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، ایمان والے بندے صحیح معنی میں تو بہت کم ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہیں جو نصیحت اللہ کے حاصل کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں وہ تو، زیادہ تر تو لوگ شرک ہی میں مبتلا ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ غور نہیں کرتے، اس لیے جہاں جو ہے چمک دمک نظر آئی وہیں انسان کیا جھک گیا، جہاں بھیڑ دیکھا وہیں وہ بھی شامل ہو گیا، غور نہیں کرتا۔ دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں قبروں پر مانگنے کے لیے، مسلمان بھی چل دیے، انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی دینے والا نہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، باغیوں طاغیوں کے لیے ایک نشانی اور سنو، اللیل، یہ رات بھی اللہ کی زبردست نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ رات اور دن کا نظام چلانا کس کے بس کی بات ہے؟ کون لاتا ہے دن اور کون لاتا ہے رات؟ بھائی صرف اللہ ہے، کوئی شریک ہے اس میں؟ رات لانے میں کوئی شریک ہے؟ کوئی ملک بڑا سا بڑا طاقتور کوئی شریک ہے؟ نہیں، صرف کون لاتا ہے رات؟ اور یہ دن کا نظام صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، باعظمت ہے وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کی باغ ڈور ہے۔ پوری کائنات کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ صرف اللہ۔ وآیۃ لہم اللیل، اور آیت ہے، نشانی ہے، پتہ ہے، ایڈریس ہے اللہ کا، لہم ان کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، اللیل، رات۔ کیسے؟ یوں، نسلخ منہ النہار، ابھی جو ہے دیکھیے سورج نکل رہا ہے نا، اب رات کے اوپر اللہ تعالیٰ گویا ایک خول چڑھا دیتے ہیں دن کا، جس کی وجہ سے رات ڈھک جاتی ہے نیچے اور اوپر دن کا اجالا آ جائے گا، اور ابھی جب سورج غروب ہوگا تو اس خول کو اللہ تعالیٰ اتار لیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا بھائی؟ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پوری کائنات پھر سے اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ سمجھیے، نسلخ، انسلاخ کے معنی آتے ہیں جانور کے اوپر سے کھال کھینچنا، یہ ہے اس کے لفظی معنی۔ جانور کے اوپر سے کھال کھینچ لینے کا نام ہے انسلخ، انسلاخ، اسی سے ہے نسلخ۔ ہم رات کے اوپر سے شام کو کیا کریں گے؟ دن کو، دن کی کھال اتار لیں گے۔ جب ہم اتار لیں گے، ہم ہی اتار سکتے ہیں، کوئی اور نہیں اتار سکتا۔ دن کے کھال کو رات کے اوپر سے کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ سورج کو کون ڈبوئے گا؟ یہی ہے کھال اتارنا۔ جب سورج ڈوب جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ دن کا خلیہ اتر گیا۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پوری کائنات پھر سے کہاں چلی گئی؟ اندھیرے میں چلی گئی، ظلمت میں چلی گئی۔ مظلمون، ظلمت میں چلی گئی، تاریکی میں چلی گئی۔ کرتا کون ہے یہ؟ بغیر کرنے والے کا۔ اچھا، رات اور دن میں ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں اپنی قدرت کی زبردست نشانی بتاتے ہیں۔ رات کو سورہ اسراء کے اندر بھی گزر چکی ہے یہ بات۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات اور دن ہماری قدرت کی دو زبردست نشانیاں ہیں۔ ہم نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن کو بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اور رات کو ہم نے ہی تاریکی دی ہے اور دن کو ہم نے ہی روشن کیا ہے۔ کیوں دن کو روشن کرتے ہیں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم چل پھر کر کے آسانی سے روزی تلاش کر سکو، ورنہ اگر جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو کتنا بتی کا انتظام کرو گے؟ رات اور دن جو ہے لائٹ ہی جلاتے پھرو گے جی۔ تو اسی لیے ہم جو ہے اجالا کرتے ہیں تاکہ دن میں چلو پھرو اور اللہ کی دی ہوئی مقدر کی ہوئی روزی کو تم تلاش کر سکو۔ تو دو زبردست نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نسلخ، ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ، اس رات سے، النہار، دن کو۔ ابھی دن کا خلیہ اللہ چڑھاتے چلے جا رہے ہیں نا، اور شام کو جب سورج غروب ہو جائے گا تو اللہ اسی کو کہتے ہیں نسلخ،
ہم اس دن کو کیا کریں گے؟ اوپر سے اتار لیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر سب کے سب پوری کائنات ظلمت میں چلی جائے گی، تاریکی میں چلی جائے گی، اندھیرے میں چلی جائے گی۔ پھر جو ہے بتیوں کا انتظام انہیں کرنا پڑے گا اپنے طور سے۔ ہم نے اپنی بتی کیا کر لی بھائی؟ بجھا لی۔ اب تم جو ہے سینکڑوں بتیاں جلاؤ گے پھر بھی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ رب العزت ایک بتی جلاتے ہیں پوری کائنات روشن ہو جاتی، یہ ہے اللہ۔ جب اللہ اپنی بتی بجھاتے ہیں تو سینکڑوں بستی میں سینکڑوں بلب جلیں گے، اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا زیادہ تر نظر آئے گا۔ اچھا بھائی، اور اللہ کی قدرت کی نشانی سنو، والشمس تجری لمستقر لها، یہ سورج اپنے مستقر کی طرف، جہاں جانے کے لیے اللہ نے اسے راستہ دیا ہوا ہے، جہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، اس سمت وہ رواں دواں رہتا ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی اللہ کے حکم کی مخالفت سورج نے کبھی بھی نہیں کی۔ جو راستہ اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہے قیامت تک اب وہ اسی راستے پر چلتا رہتا ہے، چلتا رہے گا۔ والشمس، کتنی بڑی نشانی ہے کہ نہیں؟ یہ سورج اور چاند اور رات اور دن اللہ کی قدرت کی زبردست نشانیاں ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 24ویں پارے میں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کے پتوں میں سے، اس کے ایڈریس میں سے کیا ہے بھائی؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ، رات ہے، دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ قمر کو سجدہ کرو، چاند کو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور سجدہ اس ذات عالی کو کرو جس نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند کو سورج اور چاند کے پیدا کرنے والے کے سامنے سجدہ ریز ہو، خود سورج اور چاند کے سامنے سجدہ مت کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو کس کی پوجا کرتے ہیں؟ سورج کی۔ سورج نکلا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ صبح دیکھیں گے آپ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی کو کہا لا تسجدوا للشمس، ارے سجدہ سورج کو نہیں، چاند کو نہیں، سورج اور چاند کے بنانے والے کو سجدہ کرو۔ والشمس تجری، اور سورج تجری جاری ہے، کہاں جاری ہے بھائی؟ لمستقر لها، جو اس کو راہ اللہ نے دی ہے جہاں تک جانے کے لیے، وہاں کی طرف اب رواں دواں ہو گیا ہو۔ ایک انسان ہے جو راہ اللہ نے اسے دی ہے وہ نہیں کرتا، باقی جتنی بھی مخلوق ہیں جو راہ اللہ نے ان کے لیے طے کر دی بس اسی پر وہ چل رہے ہیں، اسی پر رواں دواں ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو سورج کے لیے اتنا زبردست راستہ دیا ہے، ذرا بھی اگر اوپر نیچے سورج اپنی مرضی سے ہو جائے، نیچے آ جائے ذرا سے، پوری کائنات آلو کی طرح ابل جائے گی۔ جتنے پر اللہ نے اسے فٹ کیا ہے بس اسی پر چلنے میں اس کائنات کی بقا ہے۔ اور اگر اس پر نہ چلے سورج، دائیں بائیں ہو، اوپر نیچے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے۔ یہ اندازہ باندھا ہوا سورج کے لیے کس کا ہے؟ غور کیا کبھی؟ یہ جو اندازے سے اللہ نے ایک جگہ پر اسے فٹ کیا ہے وہاں سے وہ چلتا ہے اور اسی راہ چلتا چلا جائے گا، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ العزیز ہے، وہ وہی غلبے والا اللہ ہے، العلیم ہے، وہی کامل علم والا ہے، یعنی اللہ جس نے یہ اس سورج کو راہ دیا ہے، سورج کے لیے ایک جگہ طے کر دی ہے، ایک نظام اس کو دیا ہے۔ اور بھائی اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں سنیے، والقمر قدرناہ منازل، چاند کے لیے بھی ہم نے ہی قدرناہ مقدر کیا ہے، طے کیا ہے منزلیں۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ وہ ایک ایک منزل طے کرتا ہے، روزانہ ایک ایک منزل طے کرتا ہے، آخر میں ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے چھپتا ہے، پھر اس کے بعد پھر نکل آتا ہے۔ جب دوبارہ نکلتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہلال۔ پہلے دن کے چاند کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہلال۔ جب وہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے جب مکمل ہو جاتا ہے، پورا گولا بن جاتا ہے، تو اس کا نام ہے بدر کامل۔ اس کا نام بدل گیا، کیا ہے وہ؟ بدر کامل۔ بدر مانے چاند، مکمل چاند۔ اللہ اکبر، ایک زبردست نظام ہے سورج اور چاند کا۔ جب ہم غور کریں گے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ہمارے سامنے پھر آتی چلی جائے گی۔ ہمیں قرآن
اللہ ہی کی طرف تو لے چلتا ہے، اللہ کے تعارف کی طرف لے چلتا ہے۔ یہ کتاب کائنات اگر آپ قرآن نہ پڑھیے گا تو آپ اس کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کتاب کے روشنی میں آپ کتاب کائنات کو نہ پڑھیے۔ یہ پوری کائنات ایک بک ہے نا، ایک کتاب ہے، اللہ نے کھول کر رکھ دی ہے، لیکن یہ سمجھ میں جب آئے گا جب اللہ آپ کو پڑھائیں گے تب یہ بک سمجھ میں آئے گی، ہے کہ نہیں؟ بھائی کوئی معلم ہونا چاہیے نا جو سکھائے۔ تو اس کتاب کائنات کی تفصیل جب اللہ ایک ایک نشانیوں کی تفصیل کریں گے اس کتاب میں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، او ہو اتنی زبردست قدرت ہمارے سامنے تھی، ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے تھے، اب سمجھ میں آیا۔ سورج اور چاند کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ والقمر، اور چاند یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ قدرناہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہی اس کے لیے یعنی چاند کے لیے منازل منزلیں رکھی ہیں۔ منازل منزل کی جمع ہے، ایک منزل نہیں ہے اس کی، ہم نے بتایا کتنی منزلیں ہیں، 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، اس کا نظام الگ ہے۔ حتی عاد، چلتے چلتے وہ آخر میں لوٹ پڑتا ہے، اور آخر میں کیسے ہو جاتا ہے جانتے ہیں؟ 28ویں یا 29ویں دن میں ایک دم آخر میں جب ڈوبنے کو ہوتا ہے تو اس کے وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ کھجور ہمارے یہاں ہوتے نہیں اور اس کی ٹہنی ہم نے دیکھی نہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں ہے، لیکن بہترین تعبیر یہی ہے۔ چاند کا جو نقشہ بنتا ہے آخر میں وہ سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی کی سے ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کمان کی طرح ہو جاتا ہے، گول تھوڑا سا ذرا سا باقی رہتا ہے آخر میں، پھر نکلتا ہے تب بھی ذرا سا نکلتا ہے، جی کمان کی طرح نکلتا ہے، اس طرح لوٹ جاتا ہے۔ آگے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو یہ مجال نہیں، سورج بڑا ہے نا اور چاند اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، سورج ہی سے یہ چاند بھی روشنی حاصل کرتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، اس طاقتور سورج کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو دھر لے، پکڑ لے، دبوچ لے، جی، اور ٹکرا جائے، یہ نظام ٹکرا کر ختم ہو جائے، نہیں، اللہ نے جس کو جو راہ دیا ہے وہ اسی راہ پر چلیں گے، ذرا بھی ادھر ادھر اگر ہو گئے اپنی مرضی سے تو پوری یہ ٹکرا جائیں گے آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، چاند کے لیے یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ان تدرک القمر، کہ وہ قمر کو پکڑ لے، دبوچ لے، جی، کہ وہ کمزور ہے، نہیں، وہ تو انسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہے طاقتور کیا کرتا ہے اسے وہ دبا لیتا ہے، پکڑ لے گا۔ چاند کی یہ مجال، سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ طاقتور ہے، زبردست ہے تو چاند کو کیا کر لے، وہ پکڑ لے اور اس کو چلنے نہ دے، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات کو یہ ہمت اور مجال نہیں ہے کہ وہ سبقت کر جائے دن کے اوپر، چونکہ اصل کیا ہے، رات ہی ہے، اصل کیا ہے بھائی، اندھیرا ہے اس کائنات میں، وہ کھال اللہ تعالیٰ دن کی اتار لیتے ہیں تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا جو ہے اصل ہے اس کائنات میں، تو اندھیرا ہر اعتبار سے اللہ نے اپنا نور کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کائنات میں چونکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اللہ نے اپنا نور اتارا تاکہ لوگ اندھیروں سے نکلیں اور روشنی کی طرف آئیں۔ ایسے ہی وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کا مطلب یہ ہے کہ رات کو یہ مجال نہیں ہے کہ اگر وہ اصل ہے تو دن کے اوپر سبقت کر جائے، دن پر چڑھ دوڑے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے لیے جو وقت طے کیا ہے اس وقت تک وہ رہیں گے، اس سے پہلے رات نہیں آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب رات میں آپ 12 بجے دیکھیے سورج نکل آیا، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ رات کا وقت ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی دن نکل آئے، یا اسی طریقے سے دن کا ٹائم ابھی باقی ہے اور رات فوراً شروع ہو جائے، تو یہ ہے سابق النہار، رات سبقت کر گئی دن کے اوپر، یعنی دن جب ختم ہونے سے پہلے کیا آ گئی بھائی، رات آ گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جو نظام جس کے لیے بھی اللہ نے طے کر دیا ہے اسی نظام پر پوری مخلوق رواں دواں ہے، چل رہے ہیں۔ خالی ایک انسان ہے اور جنات ہیں جن کو اللہ نے کیا کر دیا ہے، مہلت دی ہے تھوڑا، یہ آزادی کرتے ہیں۔ باقی جس مخلوق کے لیے جو راہ اللہ نے طے کر دی ہے اسی راہ پر قیامت تک وہ چلتے رہیں گے۔ رات اور دن کا جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے وہ اسی نظام کے وہ پابند ہیں۔ اللہ ہی اپنی مرضی سے
دن بڑا کر دے رات چھوٹی کر دے، یا رات بڑی کر دے اور دن چھوٹا کر دے، جیسے سردیوں میں ہوتا ہے رات بڑی اور دن چھوٹا، یہ کون کرتا ہے؟ رات کا حصہ کاٹ کر دن میں اور دن کا حصہ کاٹ کر رات میں، جس کو اللہ نے کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ نماز میں پڑھی گئی ہے۔ رات کو اللہ دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا، ہوتے 24 ہی گھنٹے کے ہیں، لیکن رات کو گھٹاتا اور بڑھاتا اور دن کو کبھی گھٹاتا اور بڑھاتا رہتا ہے۔ کون کرتا ہے یہ اللہ کرتا ہے۔ جتنا اللہ کرتا ہے اتنا ہی یہ گھٹتے بڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے یہ گھٹ بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی کو فرمایا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات کو یہ مجال نہیں کہ دن پر سبقت کر جائے، یعنی دن کا وقت ابھی باقی ہے اور رات 1 گھنٹے پہلے شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب آخری بات، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، حاصل یہ ہے پوری گفتگو کا کہ جتنے بھی سیارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، رات ہیں، دن ہیں، یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون کے معنی ہے تیر رہے ہیں۔ کائنات میں اللہ کے حکم سے سورج بھی تیر رہا ہے، فضا میں تیر رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی بندھن ہے اس کے لیے؟ نہیں، فضا میں تیر رہا ہے۔ اتنا بڑا گولا، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا گولا اللہ کے حکم سے فضا میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تیر رہا ہے۔ چاند بھی، لاکھوں کروڑوں ہزارہ نہ جانے کتنے سیارے ہیں جو اللہ کے حکم سے اپنے اپنے دائرے میں رواں دواں ہیں، تیر رہے ہیں۔ اللہ نے یسبحون کے معنی تھے تیرنے کے، سبح یسبح مانے تیرنے کے، تیر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ رات اور دن بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو کر اپنے اپنے وقت پر، ٹائم پر نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔